السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیلی فوج کے خان یونس میں سیف زون خیموں پر تازہ حملے، 18 فلسطینی زندہ جل کر شہید، 40,000 سے زائد فلسطینی اب تک ہوئے شہید۔ غزہ کی 20 لاکھ کی آبادی کو بھوک سے مارنا جائز اور اخلاقاً درست ہوگا، اسرائیلی وزیر کا بیان۔ یورپی یونین، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی تقریب علمبرداری ہوگی آج شام، طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچا لیا، عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا آنسوؤں سے بھرا خطاب۔ نئے حماس سربراہ یحییٰ سنوار کو بھی نشانہ بنائیں گے، اسرائیل نے نئے سربراہ کے قتل کے عزم کا کیا اظہار۔ برطانیہ میں پرتشدد بدامنی کے بعد نسل پرستی کے خلاف زبردست مظاہرے، وزیراعظم برطانیہ نے ہنگاموں کو دائیں بازو کی غنڈہ گردی دیا قرار۔ اور امریکی صدارتی الیکشن، ٹرمپ کے مقابلے میں کملا ہیرس کے جیتنے کے امکانات بڑھ گئے، سروے جاری۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے خان یونس شہر میں خیموں پر حملہ کر دیا، جس میں 18 فلسطینی زندہ جل کر شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں خیموں میں مقیم 18 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اکثر ہلاکتیں بمباری کے بعد خیموں میں آگ لگنے اور زندہ جل جانے کے باعث ہوئی ہیں۔ وہیں دوسری جانب فلسطینی مزاحمت کاروں نے رافع میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا، جبکہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی طیاروں نے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے، جس سے ایک حزب اللہ فائٹر مارا گیا۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک تقریباً 40,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ اسرائیل نے حماس کے پولٹ بیورو کے نئے سربراہ یحییٰ سنوار کو بھی قتل کرنے کے عزم کا اعلان کیا۔ اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان یحییٰ سنوار کے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ بننے کے اگلے روز ایسے وقت پر آ گیا جب غزہ میں اسرائیلی جنگ کا 11واں مہینہ شروع ہوا ہے۔ اسرائیل کا یہ اعلان اس لیے کافی اہم ہے کیونکہ اسرائیل اس سے پہلے بھی مختلف ملکوں میں اپنے سے اختلاف کرنے والے اور خصوصاً عرب یا فلسطینی شناخت رکھنے والے قائدین کو اسی طرح اپنی خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے قتل کروا چکا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت پر فرانسیسی صدر کو خبردار کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اپنے فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اس دوران ایرانی صدر نے میکرون کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران ملکی سلامتی کے خلاف کسی بھی جارحیت کے سامنے کبھی خاموش نہیں رہے گا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک واقعی خطے میں جنگ کو روکنا چاہتے ہیں تو انہیں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی، حملے روکنے اور جنگ بندی کو قبول کرنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ یورپی یونین، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غزہ کی 20 لاکھ کی آبادی کو بھوک سے مارنا جائز اور اخلاقاً درست ہوگا۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ یورپی یونین، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت کی ہے، جس میں انہوں نے کہا غزہ کی 20 لاکھ کی آبادی کو بھوک سے مارنا جائز اور اخلاقاً درست ہے۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیں 20 لاکھ کی آبادی کو بھوکا نہیں مارنے دے گا، اگرچہ کہ ایسا کرنا جائز اور اخلاقی طور پر درست ہوگا تاکہ رغمالیوں کو رہا کروایا جا سکے۔ انہوں نے کہا تھا ہم انسانی امداد اس لیے لا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہم ایک ایسی صورتحال میں ہیں جہاں ہمیں جنگ جاری رکھنے کے بعد بین الاقوامی سطح پر قانونی حیثیت کی ضرورت ہے۔ اب اسرائیلی وزیر کے اس بیان کے بعد بین الاقوامی کمیونٹی میں غصہ پایا گیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے کہا جان بوجھ کر شہریوں کو بھوکا رکھنا جنگی جرم ہے۔ یورپی یونین نے اپنے بیان میں کہا اس سے ایک مرتبہ پھر ان کی بین الاقوامی قوانین اور بنیادی انسانی اصولوں کے لیے نفرت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم اسرائیلی حکومت سے توقع کرتے ہیں کہ وہ خود کو وزیر کے بیان سے واضح طور پر علیحدہ کرے۔ یورپی یونین نے ایک مرتبہ پھر فوری جنگ بندی، رغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، غزہ پٹی میں امداد کی تقسیم کو بڑھانے کے لیے کہا۔ فرانس نے بھی اسرائیلی وزیر کے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے بے حد افسوس کا اظہار کیا۔
فرانس نے کہا غزہ کے لوگوں کو انسانی امداد پہنچانا بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت اسرائیل کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اسرائیل کے پاس ہی تمام علاقے کا کنٹرول ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، وزیر کے بیان کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور ساتھ ہی ساتھ اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بیان واپس لے اور مذمت کرے۔ واضح ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے غزہ کو بدترین انسانی بحران کا سامنا ہے، جبکہ 24 لاکھ آبادی اب تک بے گھر ہو چکی ہے، خوراک کی کمی کے باعث مزید تکلیف کا شکار ہے، تو 40,000 سے بھی زائد آبادی شہید ہو گئی ہے، 80,000 سے زائد لوگ زخمی پڑے ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی کہ OIC کے سربراہ نے کہا ہے کہ حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل سے مشرق وسطیٰ میں وسیع تنازع کا خطرہ ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گیمیبیا کے وزیر خارجہ نے کہا، اس قتل نے موجودہ کشیدگی کو بڑھانے کا کام کیا ہے، جو ممکنہ طور پر ایک وسیع تنازع کا باعث بن سکتا ہے، جس میں پورا خطہ شامل ہو سکتا ہے۔ امریکہ کی عرب کمیونٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس نے ریاست مینیسوٹا کے گورنر ٹم والز کو نائب صدر نامزد کر کے درست انتخاب کیا۔ کملا ہیرس اور ٹم والز نے وسط مغربی ریاستوں وسکانسن اور مشیگن کا دورہ کیا، جہاں ان کی کوشش ہے کہ نوجوان اور متنوع ووٹرز کی حمایت حاصل کی جائے، جنہوں نے سال 2020 کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کو جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ریاست مشیگن میں عرب امریکی رہنما خاص اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے اعلان کیا ہے کہ عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری آج شام 8 بجے منعقد ہوگی۔ پیرس پریس بریفنگ کے دوران فوج کے سربراہ نے بتایا ہے کہ ان کے خیال میں کابینہ ابتدائی طور پر 15 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ پیش ہے یہ خاص رپورٹ۔ بنگلہ دیش کے آرمی چیف جنرل وقار الزماں نے اعلان کیا ہے کہ عبوری حکومت کی تقریب حلف برداری آج شام 8 بجے ہوگی۔ آرمی ہیڈ کوارٹر میں پریس بریفنگ کے دوران فوج کے سربراہ نے بتایا کہ ان کے خیال میں کابینہ ابتدائی طور پر 15 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ 15 سال سے بھی زائد عرصے تک اقتدار کے منصب پر فائز رہنے والے شیخ حسینہ واجد کے مستعفی ہو کر ملک سے چلے جانے کے بعد ایک آزاد بنگلہ دیش کا دوبارہ جنم ہوا ہے۔ نوجوان رہنماؤں جنہوں نے طلباء کو مظاہروں کی ترغیب دی، ان کے پاس یہ نادر موقع ہے وہ ملک کے سیاسی نظام میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبوری حکومت ان نوجوانوں کو سنے گی اور ملک میں ایک حقیقی تبدیلی آئے گی۔ بنگلہ دیش میں طلباء نے گزشتہ ماہ جولائی کو کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کا آغاز کیا، جسے بنگلہ ہائی کورٹ نے جون میں بحال کیا تھا۔ اس کوٹا سسٹم میں بنگلہ دیش کی سن 1971 کی جنگ آزادی کے سابق فوجیوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے 30% سرکاری ملازمتیں مختص تھیں۔ طلباء مظاہرین نے موجودہ نظام کو غیر منصفانہ اور متعصبانہ قرار دیتے ہوئے میرٹ پر مبنی سسٹم کا مطالبہ کیا۔ طلباء مظاہرین پولیس اور حکمران جماعت کے کارکنوں کے درمیان کئی دنوں کی جھڑپوں کے بعد سپریم کورٹ نے سابق فوجیوں اور ان کے رشتہ داروں کے لیے ملازمتوں کے کوٹے کو کم کر کے صرف 5% کر دیا۔ تاہم اس کے باوجود بھی مظاہرین کئی ہفتوں سے جاری جھڑپوں میں ہلاک ہونے والوں کے احتساب کا مطالبہ کرتے رہے۔ وزیر اعظم نے مظاہرین کو مجرم قرار دیا اور کہا ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے۔ جیسے جیسے بد امنی بڑھتی گئی، شیخ حسینہ واجد کی اقتدار پر گرفت کمزور پڑتی گئی اور بالآخر وہ ملک سے جانے پر مجبور ہو گئیں۔ اگرچہ کہ طلباء کا احتجاج کوٹا سسٹم کے خلاف تھا، تاہم ملک میں جابرانہ سیاسی فضا، کمزور معیشت اور حکومت کی عدم مساوات، نوجوانوں کی بے روزگاری اور افراط زر میں اضافے جیسے اہم مسائل سے نمٹنے میں ناکامی نے عوام میں بے چینی کو بڑھاوا دیا۔ بنگلہ دیش نے سن 2009 میں حسینہ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد سے اہم اقتصادی کامیابی حاصل کی تھی۔ اگرچہ کہ فوج نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ عبوری حکومت قائم کرنے کا وعدہ کیا، لیکن ابھی یہ واضح نہیں کہ نوجوان رہنماؤں کو فیصلہ سازی کی میز پر مدعو کیا جائے گا یا نہیں۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جمہوریت کے لیے پرعزم ہونے کے باوجود بنگلہ دیش کی نوجوان نسل، خصوصاً خواتین، روایتی اور پدرانہ سیاسی نظام کی وجہ سے ابھر کر سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال ملک کے نوجوانوں کو سیاسی طور پر بااختیار بنانے کا اہم موقع دیتی نظر آ رہی ہے۔ مظاہروں کا سبب بننے والے بنیادی معاشی اور سماجی معاملات دراصل نوجوانوں کے ہی مسائل ہیں۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے ان مظاہروں سے واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنے حقوق اور اپنے مستقبل کی خاطر لڑنے تیار ہیں۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔
بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ڈھاکہ پہنچ گئے ہیں۔ ڈھاکہ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد یونس آبدیدہ ہو گئے اور کہا کہ طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچایا ہے، اب ہم نے ملک میں امن اور استحکام کے لیے کام کرنا ہے۔ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا تھا کہ ہمیں اب اس آزادی کی حفاظت کرنی ہے، وطن واپس پہنچ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا سازش کے تحت بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے کیے گئے، بنگلہ دیش کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے، ہم سب مل کر بنگلہ دیش کو مالی مشکلات سے نکالیں گے۔ پورے برطانیہ میں امیگریشن مخالف ریلیاں نکالنے کے منصوبے کے خلاف لندن، برمنگھم، لیورپول اور دیگر برطانوی شہروں کی سڑکوں پر ہزاروں افراد اتر آئے۔ ہزاروں پولیس اہلکار حالات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں حالیہ دنوں میں فسادات پھیلانے والے انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں نسل پرستی مخالف مظاہرین نے لندن اور دیگر شہریوں کے سڑک پر ریلی نکالی۔ میٹروپولیٹن پولیس نے بتایا ہے کہ برطانوی دارالحکومت لندن میں ہزاروں پولیس افسران کو تعینات کیا گیا ہے۔ برطانیہ کیئر سٹارمر نے حالیہ ہنگاموں کو دائیں بازوں کی غنڈہ گردی قرار دیا ہے اور ان بیانات کو مسترد کر دیا کہ فسادات حکومت کی امیگریشن پالیسیوں کے سبب ہوئے۔ گزشتہ ہفتے ایک مظاہرے کے دوران مظاہرین کے ساتھ افسران کی جھڑپوں کے بعد خاص طور پر لندن میں کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ اس ہنگامہ آرائی کی وجہ سے 100 سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ لیورپول، برسٹل اور شمالی آئرلینڈ کے دارالحکومت بیلفاسٹ میں بدامنی کے بعد برطانیہ کے دیگر مقامات پر مزید سینکڑوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جاپان میں 7 شدت کے طاقتور زلزلے کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ جاپان کے جنوب مغربی حصے میں 7.1 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ حکام کی جانب سے کیوشو اور شوکوکو کے مغربی جزائر 1 میٹر تک بلند لہروں کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدارتی الیکشن کی انتخابی مہم ڈرامائی موڑ اختیار کر گئی ہے۔ عام تاثر تھا کہ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹک حریف کملا ہیرس کو بآسانی شکست دیں گے، تاہم اب ایک اہم سروے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اگر آج الیکشنز ہوں تو کملا ہیرس کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ مشترکہ سروے کے مطابق ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کو اس وقت 51% جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 48% مقبولیت حاصل ہے۔ پیرس اولمپکس 2024 سے وزن کے باعث ڈسکوالیفائی ہونے والی ہندوستانی ریسلر وینیش پھوگاٹ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام شیئر کرتے ہوئے بھارتی ریسلر نے پیرس اولمپکس کے فائنل میں پہنچ کر ڈسکوالیفائی ہونے پر اپنی قوم سے معذرت کر لی۔ انہوں نے اپنی پوسٹ میں مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا، ماں کشتی جیت گئی، میں ہار گئی، مجھے معاف کر دیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل ریسلر وینیش پھوگاٹ نے کھیلوں کے عالمی عدالت سے رابطہ کیا تھا۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اسرائیلی فوج کے خان یونس میں سیف زون خیموں پر تازہ حملے، 18 فلسطینی زندہ جل کر شہید، 40,000 سے زائد فلسطینی اب تک ہوئے شہید۔ غزہ کی 20 لاکھ کی آبادی کو بھوک سے مارنا جائز اور اخلاقاً درست ہوگا، اسرائیلی وزیر کا بیان۔ یورپی یونین، فرانس اور برطانیہ نے اسرائیلی وزیر کے بیان کی مذمت۔ بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی تقریب حلفبرداری ہوگی آج شام، طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچا لیا، عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس کا آنسوؤں سے بھرا خطاب۔ نئے حماس سربراہ یحییٰ سنوار کو بھی نشانہ بنائیں گے، اسرائیل نے نئے سربراہ کے قتل کے عزم کا کیا اظہار۔ برطانیہ میں پرتشدد بدامنی کے بعد نسل پرستی کے خلاف زبردست مظاہرے، وزیراعظم برطانیہ نے ہنگاموں کو دائیں بازو کی غنڈہ گردی دیا قرار۔ اور امریکی صدارتی الیکشن، ٹرمپ کے مقابلے میں کملا ہیرس کے جیتنے کے امکانات بڑھ گئے، سروے جاری۔ ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔